بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 11 مارچ 2009 کو پنجاب میں اور اسلام آباد میں وہی کچھ ہوا جو 11 نومبر 2007 کو پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں صدر پاکستان پرویز مشرف تھے, 2009 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں. اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ کو ایک ایمرجنسی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی, اور آج بغیر ایمرجنسی کے ہی ایک ایسے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی جس کا اعلان مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کے علاوہ وکلا نے کیا تھا. دفعہ 144 نافذ کی گئی. آج ایک ایبٹ آباد میں نواز شریف صاحب نے بڑا جلسہ کیا, اور پھر پنجاب کے ایک بہت ہی اہم شہر گجرانوالہ جو کہ وسطی پنجاب کا شہر ہے, وہاں پر میاں شہباز شریف صاحب نے جلسہ کیا, اور وہ جو دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی اس کی ہزاروں افراد کے ساتھ مل کر شہباز شریف صاحب نے خلاف ورزی کی. اور نظر یہ آتا ہے کہ حکومت پنجاب دفعہ 144 کے ذریعے جو وکلا کی تحریک ہے اس کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے. کیا 16 مارچ کو صبح 10 بجے راولپنڈی کے کچہری چوک سے لانگ مارچ شروع ہو سکے گا؟ کیا کیا جائے گا, یا اس سے پہلے کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر اعجاز حسین جاکھانی صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما, وفاقی وزیر صحت. ان کے ساتھ ہیں جناب احسن اقبال صاحب, مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات, اور ان کے ساتھ ہیں جناب اطہر من اللہ ایڈوکیٹ جو کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے ترجمان ہیں. اعجاز جاکھانی صاحب, جو 2007 کا لانگ مارچ تھا اس میں آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے, اور اب جو لانگ مارچ ہے اس کو دفعہ 144 کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے گجرانوالہ میں. کیا آپ کی حکومت ناکام نہیں ہوگی دفعہ 144 کے ذریعے اس تحریک کو روکنے میں؟ دیکھیے جی, دفعہ 144 ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پہلی دفعہ نافذ کی ہے, یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جس کی اجازت نہ دی گئی ہو. یہ انگریز کا قانون, انگریز سرکار کا قانون کوئی 1890 سے چلا آ رہا ہے, اور سب نے یوز کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یوز کیا پہلی بار. نواز شریف کے بھائی والے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کے, انہوں نے بھی اپنے دور میں یہ چیزیں یوز کی. تو یہ حکومتیں یوز کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ یوز ہوتا آیا ہے. جہاں تک آپ ناکامی کی بات کر رہے ہیں, ناکامی یا کامیابی ابھی نافذ ہوا ہے, لیکن جہاں تک جلسوں کی بات کی جاتی ہے, ہم لوگوں نے تو ان کو جلسوں کی اجازت دی تھی. ہم لوگ تو جلسے کبھی ہم نے روکے بھی نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی نہیں روکے تھے. ہم کہتے ہیں کہ اب پرامن جلسے ضرور کرو, لیکن ہم یہ تو نہیں اجازت دیں گے کہ آپ ملک کے خلاف بغاوت کریں. آپ کیا انہوں نے کیا بغاوت کی؟ آپ نے یاد ہوگا کہ جو اسپیچ نواز شریف صاحب نے کہا میں اس نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہوں, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ آئیں, میرا ساتھ دیں اور نکل آئیں اس تحریک میں, اس بغاوت کی تحریک میں. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس والوں سے کہا تھا کہ آپ حکومت کا حکم نہ مانیں, آپ اسے بھی بغاوت سمجھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا؟ جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پولیس والوں. دیکھیے جی, کسی کو بھی کہنا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس جمہوریت کی جنگ جو ہم نے لڑی ہے, جس میں سب سے زیادہ اگر قربانی کسی نے دی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. اگر آپ کہتے ہیں 144 جو ہے, میں کہتا ہوں 144 غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے سب سے زیادہ مخالف تو ہم رہے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ وکٹمز بھی ہم رہے ہیں. تو اب آپ نے آج نافذ کر دی. دیکھیے حالات کے مطابق ہوتا ہے نا, ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم 144 لگائے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم گورنر راج لگائے, لیکن when there are no choices left تو کیا کرتے آپ؟ پھر تو ظاہر ہے یو ہیو ٹو کم اپ اے ڈیسیژن. یو آر ان اے گورنمنٹ, آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, آپ حکومت میں, تو آپ کو ڈیسیژنز تو لینے پڑیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جمہوریت کے خاطر ہم نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی قربانی دی, ہم نے اتنے ورکروں کی. لیکن آج لوگ کہتے ہیں آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھول چکے ہیں. کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ پارٹی جو انہوں نے کہا تھا آپ اس کو بھول گئے. یہ پارٹی, یہ ورکر, یہ منشور زندگی محترمہ بے نظیر کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. آج احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. بالکل یہ بات درست ہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو بائیکاٹ سے روکا تھا. ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 11 نومبر کو کیا کہا تھا, 10 کو اور 11 نومبر کو. اعجاز جاکھانی صاحب اس دن ان کے ساتھ تھے, ذرا ان کو سنواتے ہیں.
میں وردی والوں کو اپیل کرتی ہوں، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ۔ پولیس والے آپ ہٹ جائیں، راستہ بنائیں، آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں، آپ کو اس دھرتی کو بچانا پڑے گا۔ پولیس والے آپ راستے سے ہٹ جائیں، آپ ہٹیں، آپ راستے سے ہٹیں، آپ غیر قانونی احکامات کو مت سنیے، آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ادھر آئی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، اور ابھی دیکھو پاکستان کا پرچم عدلیہ کے سر سے نیچے کیا گیا ہے کہ کیا کوئی نہیں بولے گا؟ پاکستان کا پرچم چیف جسٹس کے گھر کے اوپر لہراتا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے اوپر میرے بھائیوں پرچم ہوتا تھا۔ میں ایسا بات کرتی ہوں کہ وہ پرچم جو انصاف کا پرچم تھا، وہ پرچم جو عدلیہ کا پرچم تھا، اس پرچم کو کس نے نیچے کیا؟ کوئی محب وطن چیف جسٹس کے گھر سے پاکستان کا پرچم نیچے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مادر وطن آپ سے پکار رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے کہ یہ پرچم کا دفاع کون کرے گا، یہ پرچم کو دوبارہ کون لہرائے گا؟ اور میں مادر وطن کو کہنے چاہتی ہوں کہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ جی یہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے الفاظ آپ نے سنے جی جاکرانی صاحب؟ جی بالکل سنے، اپنے آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے سن کے؟ محترمہ کی تو کوئی بات سن کے رونگٹے ہی کھڑے ہوتے ہیں، میرے کیا سارے پاکستانیوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسی شخصیت، اور ضمیر بھی نہیں جاگتا، اسی میں تو ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس نے جو سکھایا، اس سے جو ہم نے سیکھا، ہمارا ضمیر تو ہمیشہ جاگا کہہ رہی تھی یہ جو چیف جسٹس کے گھر پہ پرچم ہے یہ دوبارہ لہرانا ہے۔ چیف جسٹس کے گھر پہ پرچم انہوں نے کہا، بالکل کہا۔ ہم کب کہتے ہیں چیف جسٹس کے گھر پہ پرچم نہ ہو؟ اس نے چیف جسٹس کی بات کی ہے، انہوں نے چیف جسٹس کا کہا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیف جسٹس ہمیشہ افتخار چودھری ہونا چاہیے۔ افتخار چودھری کا نام نہیں لیا، دیکھیے انہوں نے چیف جسٹس کی بات کی ہے۔ دیکھیے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار احمد چودھری اور آج کے افتخار احمد چودھری میں بڑا فرق۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ہوگی جی احسن اقبال صاحب۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے افتخار چودھری کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے احمد صاحب، یہ تو ایک بڑی لطیفہ ہی میں ایسے کہہ سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر گئی تھیں، کسی اور چیف جسٹس کے نہیں گئی تھی، اور اس وقت مائنڈ یو کہ حمید ڈوگر صاحب جنرل مشرف نے چیف جسٹس لگا دیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے پرچم کی بات نہیں کی، انہوں نے افتخار چودھری صاحب کے گھر کے سامنے جو پرچم اترا اس کی بات کی۔ لیکن میں جو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہے، اب یہ جو ایک کانٹرڈکشن ان کے پاس آ گئی ہے، ان کو اس پہ افسوس ہے کہ اعلان مری پر یہ عمل کرنا چاہتے تھے پر نہیں کر سکے، ان کو اس پر بڑا افسوس ہے کہ شریف برادران کی نااہلی ہوگی لیکن وہ ہوگی، ان کو اس پہ بڑا افسوس ہے کہ گورنر راج جو ہے نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن وہ لگ گیا، ان کو اس پہ بڑا افسوس ہے کہ دفعہ 144 نہیں لگنی چاہیے بری ہے لیکن وہ ان سے لگ گئی، ان کو اس پہ بڑا افسوس ہے کہ کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری آزادیاں ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے کریک ڈاؤن کر دیے گئے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ افسوس ہے تو یہ عمل کون کر رہا ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر جنرل مشرف کی روح جو ہے حاوی ہو گئی ہے ان کے اندر، اس نے ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت کو مفلوج کر دیا ہے۔ شاید ان کا ماضی ان کو افسوس تک تو محدود کرتا ہے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ جنرل مشرف کی روح نے ریموٹ کنٹرول لے لیا۔ جیسے آپ نے کہا یہی جنرل مشرف تھا جو کریک ڈاؤن کر رہے تھے نومبر کے اندر، یہ گرفتاریاں کر رہے تھے، لیکن یہ گرفتاریاں یہ کریک ڈاؤن کرنے کے باوجود آج جنرل مشرف کہاں ہے؟ ان کی حکومت کو یہ گرفتاریاں کریک ڈاؤن نہیں بچا سکیں گے۔ اگر کوئی چیز بچا سکے گی تو وہ اصول، وہ جمہوری ایجنڈا جس کے لیے پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اگر اس پر عمل کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، پارلیمنٹ کو خود مختار کریں اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی دیں، اس کے ذریعے تو یہ بچ سکتے ہیں، وگرنہ ان کے بچنے کا امکان نہیں۔ اطہر من اللہ صاحب، آج آپ پہلے گرفتار ہوئے پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا، حکومت تو آپ کے ساتھ شاید نرمی برت رہی ہے، کچھ بتائیں گے کیا ہوا تھا آج آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے ایک ڈی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی تھی اور جو بلوچستان ہاؤس کے سامنے جو بیریکیڈ ہے اس پہ مجھے روکا گیا، رائٹ پولیس آئی لیکن میں نے اپنی گاڑی کے لاک بند کر دیے اور ساتھ ہی ساری میڈیا پہنچ گئی
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ